كل زمان بلقيس هجرة تقديس الجلال وآسية عالم التكميل والكمال بنت القلم والنون والسر بين الكاف والنون دلیل ارادت کن فیکون و کتاب المکنون آیت اللہ العظمی زوجت آیت اللہ الکبری محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ شمعت مجلس الرسول وکوكب سبیل القبول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ ولعن اللہ تعالی اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صلوات دعا ہے کہ مالک عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے آپ جتنی بھی حاجات جتنی دعائیں اپنے دلوں میں لے کے اپنے ذہنوں میں سوچ کے بیٹھے ہیں اس مقدس بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں مولا تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو پریشانی ہے میرا مالک بیماری کی صورت میں ہے قرض کی صورت میں ہے بے اولادی کی صورت میں ہے میرا مالک ہر مومن کی پریشانی کو دور فرمائے آپ بھی جتنے مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ ہیں اور سید اشفاق حسین نقوی سید آفتاب حسین نقوی سید منصور حسین زیدی فضل حسین شاہ جعفر عباس زیدی اس کے علاوہ جو مرحومین ہیں میرا مالک تمام کے درجات میں بلندی فرما میرا مالک ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وقت کے امام ہم پہ راضی نہ ہو سکے جو بیمار ہے جعفر نذیر نامی ایک مومن ہے کووڈ کی وجہ سے شدید علیل ہیں میرا مالک آج کے ذکر کی عزت کے صدقے سے انہیں مکمل صحت عطا ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات سارے حضرات مل کے بابا سے اجازت ہے ذکر شروع کیا منزل تھوڑی دور ہے اور وقت بہت مختصر ہے اور مکمل کوشش اور کاوش ہے کہ آج کی اور کل کی مجلس میں ہم اپنے موضوع کو مکمل کر سکیں گفتگو ہو رہی ہے خداوند متعال کے اس حکم کے تحت کہ خدا وہ ولی ہے جو اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف لے کے آتا ہے اور شیطان ان کا ولی ہے اور وہ اپنی طاغوت کی طاقت کے ساتھ نور میں آئے ہوں کو دوبارہ اندھیروں میں لے کے جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے اسلام کی مکمل ہسٹری پڑھی کہ مکہ سے رسول نے اندھیروں سے نکالا نور میں رکھا مدینہ میں رسول نے اندھیروں سے نکالا نور میں رکھا غدیر میں رسول نے نور دکھا دیا مینارہ نور امت کے سامنے بلند کر دیا کل کی گفتگو اس نہج پہ پہنچی تھی کہ تیسری خلافت کا دور ختم ہو چکا اب پہلا خلیفہ اجماع امت کے ساتھ دوسری خلافت وصیت کے ساتھ تیسری خلافت شورا 6 رکنی کمیٹی کے ساتھ اب جب تیسری خلافت کا دور ختم ہوا تو اب مسلمان خلافت کی زخمی اونٹنی کو لے کے علی کے دروازے پہ
لفظ میرے نہیں ہیں، یہ لفظ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہے، میں نے آپ تک پہنچائے۔ مولا نے کہا ناکائے خلافت، جب آ کے علی کے دروازے پہ کہا یا علی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں اور آپ زمام اسلام کو سنبھالیں اور آپ منبر رسول پہ بطور خلیفۃ المسلمین آئیں، تو یہ جواب آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہا ہے جو میرے بادشاہ علی نے دیا۔ علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تر۔ اٹھاؤ اس زخمی اونٹنی کو۔ یہ جملے بالکل بے عینے ہی میں نے وہ پڑھے جو امیر المومنین نے کہا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے علی کو خلافت کے لیے چنا؟ کیوں لے کے آؤ اس ناکائے خلافت کو میرے دروازے پہ جب میں اس پہ سوار ہی نہیں ہونا چاہتا؟ علی نے فرمایا میں تمہاری خلافت کو قبول نہیں کرتا۔ اب جسے کل کی تقریر یاد ہے میں وہیں سے ربط قائم کرنے لگا ہوں۔ کل والی تقریر میں میں نے کہا تھا کہ امیر المومنین کے سامنے 3 شرطیں رکھی گئی تھی، قرآن پہ عمل، سنت پہ عمل، سیرت شیخین پہ عمل۔ 12 سال کے بعد دوبارہ مسلمان علی کے دروازے پہ آئے۔ 12 سال پہلے شرطیں لے کے آئے تھے، کتنا فرق آ گیا دیکھیے۔ 12 سال پہلے یہی لوگ شرطیں لے کے آئے تھے، آج کوئی شرط نہیں۔ آج علی سے کہتے جو تو چاہتا ہے۔ بہت اہم موڑ پڑھنے لگا ہوں۔ میں پہلے کہا تھا کہ خطابت کی دنیا کے لیے خطیب کا اپنے آپ کو موت دینے کے مترادف ہے ایسے خشک موضوعات کو منبر پہ چھیڑنا جس میں آپ کو مجمع سے داد و تحسین بھی نہیں مل سکتی اور بعد میں سن کے بھی پذیرائی نہیں مل سکتی، اور الزامات آپ نے علیحدہ اپنے اوپر لینے ہیں کہ اختلافی موضوعات کو کیوں چھیڑا گیا۔ لیکن میری مجبوری ہے، میرے پیشے کا نام علی نہیں، میرے عشق کا نام علی۔ میری مجبوری ہے کہ جہاں دشمن میری قوم کے بچوں پہ مختلف یوٹیوب چینلز بنا کے تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے میرے مذہب پہ اور ٹائٹل دے رہا ہے شیعوں سے یہ پوچھو، شیعوں سے یہ پوچھو، میرے بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے 30 یا 40 سال پہلے شیعوں سے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا۔ شیعہ مذہب کے بچوں سے بھی سوال ڈرتے ہوئے نہیں کیا جاتا کہ شیعہ قوم کا بچہ بچہ مبلغ ہے، بچہ بچہ مناظر ہے۔ جو بچوں سے نہیں پوچھتے تھے آج وہ بزرگوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے کھڑے، صرف کس وجہ سے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے۔ قتل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قوم کو اس بات پہ آمادہ کر رہا ہوں کہ آپ جنگ کریں، آپ لڑیں، لیکن آپ کے پاس اتنا مواد ہونا چاہیے کوئی آپ پہ سوال کرے آپ فوراً آگے سے جواب شروع کریں۔ ہم بے اعتراض کرتے ہو کہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، ہم بتائیں کہ کون کس کی کتنی عزت کرتا تھا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں کس نے توڑی تھی؟ آپ ہمیں بتائیں کہ عمار یاسر کو قتل کس نے کیا تھا؟ آپ ہمیں بتائیں کہ ابو ذر غفاری کو مدینے سے کس نے نکالا تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ صحابی رسول مالک بن نویرہ کو قتل کس نے کیا تھا؟ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی کو اس کے اوپر آگ جلا کے ہنڈیاں کس نے بنائی تھی؟ محمد بن نبی بکر کو زندہ گدھے میں کس ڈھال میں رکھ کے کس نے جلایا تھا؟ نبی کی بیوی کو زندہ گڑھے میں کس نے پھینکا تھا؟ ہم غریب ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ آج جہاں سے کچھ نہیں ملتا، یہ لوگوں کے پاس ایک سفید عالم ہے بس لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے۔ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے شیعہ صاحب، لہٰذا ہم شیعوں کے مخالف ہیں۔ قانون پاس کرو، سنجیدہ ہونا چاہتے ہو تو قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دو کہ جو صحابی کو گالی دے گا تم اسے کافر لکھتے ہو تو قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دو۔ تم قرآن کے حاشیے پہ لکھو گے میں تمہاری کتابوں سے اس بندے کا نام نکالوں گا جو منبر پہ علی کو گالیاں دیتا رہا۔ لیکن مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ گھروں نہ کھیلو، آج بھی اسلام کو ٹھیک ٹریک پہ لے کے آؤ۔ آج بھی اسلام کی عمارت کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کی نشاندہی کرو جسے تم چھپ کے مانتے ہو کہ یہ غلط ہوا ہے۔ فرق ہے، مولا کی قسم فرق ہے۔ کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں یہ خطا اجتہادی تھی، لیکن ہم یہ اعلان ممبروں پہ نہیں کر سکتے۔
مولا امیر المومنین کے دروازے پہ آ کر یا علی خلافت کو قبول کیجئے گا. میں متصل ہونے لگا ہوں، مسلسل ہونے لگا ہوں کل کی گفتگو سے. 12 سال پہلے انہوں نے کہا تھا 3 شرطیں ہیں. امیر المومنین نے فرمایا پھر سنو، اگر خلافت لے کے آئے ہو، 12 سال پہلے تو میرے دروازے پہ آئے تھے، میں نے جس شرط کا انکار کیا تھا نا اس شرط پہ آج بھی کھڑا. میں قرآن اور سنت نافذ کروں گا. میں بہت اہم نقطہ اٹھانے لگا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت نافذ کروں گا، کسی فرد کی سیرت میں اسلام میں نہیں آنے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا علی. علی نے فرمایا اب کیونکہ تم نے مجھے خلیفہ چننا ہے، اب میری بیعت ہونی ہے. میں بیعت اسی شرط پہ لوں گا کہ جس نے میری بیعت کرنی ہے وہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، صرف قرآن اور سنت پہ. اس کے علاوہ میری بیعت نہیں ہوگی. بیعت کا جا کے اسلام میں تصور دیکھنا، بیعت ووٹ دینے کو نہیں کہتے. بیعت کہتے ہیں کہ اگر آپ معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں تو اب آپ کے اعمال کی ذمہ داری اس معصوم کی ہے. بیعت کرنا ہوتا ہے کچھ بیچنا، کچھ خریدنا. آپ نے اپنا آپ بیچ دیا اس معصوم کے ہاتھ پہ، اور وہ جس شرط پہ خریدے اسی شرط پہ بیچنا پڑتا ہے. علی نے 12 سال بعد کتنا بڑا جواب دیا. علی نے فرمایا جس نے میری بیعت کرنی ہے وہ صرف قرآن اور سنت پہ کرے گا اور کسی کی سیرت پہ نہیں کرے گا. امت مسلمہ نے کہا یا علی مجھے منظور ہے. علی نے یہ جواب دے کے دنیا کو کہہ دیا اب علی اور محمد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا. اب جس نے بھی علی کی بیعت کی وہ خلیفہ کو بلا فصل کہہ کے کی. درمیان والے گئے کو علی نے نکال دیا. قرآن سنت علی. یہ ہے علی کی خاموشی، یہ ہے علی کا انتقام. اتنی دیر سمجھا کہ علی کو کمزور کیا ہے امیر المومنین نے تلوار اٹھائے بغیر کہا پھر صرف بیعت ہوگی میری تو قرآن اور سنت پہ ہوگی. یا علی ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. علی نے فرمایا میں گھر میں آ کے چھپ کے بیعت نہیں کروں. جاؤ مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، اعلان کرواؤ، عام اعلان. امیر المومنین اگر حکومت چاہتے ہوتے تو علی فرماتے جتنے لوگ میرے گھر میں جلدی ان سے تو بیعت لوں. علی نے فرمایا نہیں، کسی درخت کے نیچے نہیں. کہاں بیٹھے ہیں جو پہلے دن سے میں سے سن رہے ہیں؟ کسی ویرانے میں جا کے نہیں، کسی کے گھر کے کمرے میں نہیں. کھلم کھلا اعلان کرو مسجد نبوی میں اور انتظار کرو میں آؤں گا. مسجد کھچا کھچ بھر گئی اور اس دن کتابیں کہتی ہیں کہ مسجد نبوی تو بھری تھی، مدینہ کی گلیوں میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. پوری ذمہ داری ہے تاریخ کی میرے کاندھوں پہ. آپ کی ذمہ داری ہے صرف داد دینی اور وصول کرنے کی. رسول کے بعد غدیر کے بعد پہلی بیعت ہے جو علانیہ ہو رہی ہے. چیلنج ہے میرا امت مسلمان کو، اس سے پہلے کوئی خلیفہ کی بیعت ایسے اعلانیہ دکھاؤ جسے یوں اعلانیہ بیعت کروائی. اللہ نے فرمایا چلو مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، میرے دشمن کو بھی بلاؤ، میرے محب کو بھی بلاؤ، سب اکٹھے ہو. علی مسجد میں بیعت کروائے گا. مسجد کھچا کھچ بھر گئی، مدینے کی گلیوں میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. انتظار ہو رہا تھا. علی کے گھر کے دروازے کی طرف آنکھیں تھی. علی نے مسجد کے باہر سے نہیں آنا تھا. اب یہاں اب سارا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، آپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب آئیں اور کب مجلس شروع. اگر آپ میرے انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر تو میں نے آنا ہو ادھر سے تو آپ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھیں. میں آؤں گا ادھر سے. علی نے ادھر سے آنا تھا. علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، بالکل محراب عبادت کے ساتھ علی کا دروازہ. اور آسان کروں 30% بندے وصول کریں گے اگر آسان کروں گا. جہاں اللہ کا محراب تھا نا بالکل ساتھ علی کا در تھا.
बाब बंद था। अब जाते रहना, मैं नतीजों पे आने लगा हूं। इतनी देर उम्मत पे सिर्फ अल्लाह का मेहराब खुला था, अल्लाह का दरवाजा बंद था। आज नजरें थी दरवाजा, आज नजरें थी बाबुल्ला पे, आज नजरें थी अली के दरवाजे पे, आज नजरें थी अली के दरवाजे पे, आज नजरें थी अल्लाह के दरवाजे पे। इतना देखना था, ये लोगों की नजरें थी, लोग अपने पंजों पे खड़े होके अली के घर के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, अमीर अल मोमिनीन की शान से अपने घर से आए, सर से इब्राहिम वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली चादर, हाथ में अंगुश्तरी सुलेमान, एक हाथ में मूसा का असा, पांव में नालैन मोहम्मद को पहने हुए, चेहरे पे हाशिम की मुस्कुराहट, चेहरे पे अब्दुल मुत्तलिब का तकवा, अमीर अल मोमिनीन चलते आ रहे थे और देख देख के कह रहे थे, ऐसा होता है मोहम्मद का वारिस, ऐसा होता है नबी का वारिस, ऐसा होता है रसूल का जानशी, ऐसा होता है रसूल का खलीफा, ऐसा होता है रसूल का वसी। अली चलते आ रहे थे, अली मिंबर के करीब आए, पहला खलीफा आखिरी जीने में बैठा था, दूसरा खलीफा दूसरे जीने में बैठा था, तीसरा खलीफा तीसरे जीने में बैठा था। अली ने मिंबर के करीब आके पहले जीने पे पहला पांव रखा, दूसरे जीने पे दूसरा पांव रखा, तीसरे जीने पे तीसरा पांव रखा। अली जहां मोहम्मद बैठा करते थे वहां दोनों पांव रखे खड़ा हुआ, पीछे से बुढ़ा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, अली तूने मोहम्मद की जगह का ख्याल नहीं किया, जहां नबी बैठते थे वहां तूने पांव रख दिए। अली कहा, चाँद पे ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का शमशीर आए हो या दिल से आए हो? मस्जिद से एक ही आवाज आई, अली हम आपको नबी का खलीफा मानते हैं और आप ही के हाथ में बैयत करना चाहते हैं। अमीर अल मोमिनीन ने खुतबा दिया, वो खुतबे का वक्त नहीं है क्योंकि बात आगे बढ़ानी और बहुत कम 2 दिनों में मौजू को मुकम्मल करना। अमीर अल मोमिनीन ने कहा, क्या तुम बैयत चाहते हो? हाँ या अली हम बैयत चाहते हैं। अली ने फरमाया, फिर करो बैयत। सुभान अल्लाह। अब धीमे लहजे में ऊंचा जुमला बोलने लगा, या अली हाथ बढ़ाए बैयत करें। फरमाया, गदीर भूल गए हो? बोलो जानी जमा कर बैठे हो, गदीर भूल गए हो? मुस्तफा ने मेरी बैयत कैसे ली थी? यानी इससे पहले तो हम ऐसे करते रहे हैं, आप भी ऐसे बैयत लेने कुछ नहीं होता, बैयत का तरीका ही बदला, करनी तो बैयत ही है। अली ने वहीं पे खड़े होकर कुरान की आयत पढ़ी। अली फरमाया, खुदा ने कुरान में कहा है, यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता है। हम अल्लाह का हाथ है।
پہ بیعت. پھر ایک سلسلہ شروع ہوا اور بیعت امیر ہوتی رہی. علی کی بیعت ہونے کے بعد مسجد میں مدینے کی بلال والی اذان گونجی. علی مصلی عبادت پہ آئے. لفظ تبدیل کروں گا, مجھے خود مزہ نہیں آیا, لفظ تبدیل کروں گا. 25 سال کے بعد مصلی میں علی کے پاؤں چھوئے. مصلی پہ پاؤں رکھتے ہی پہلا جملہ تاریخ کے کلیجے سے نکال کے آپ کے قلوب میں اتار لیں. علی فرماتے ہیں الحمدللہ علی احسانہا واجعل الحق علی مکانہا. تعریف تیرے احسان کی, آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. آج حق اپنے مقام پہ آ گیا. علی نے نماز پڑھائی. بوڑھے صحابی نماز کے بعد کہتے آج محمد والی. نماز یاد آئی. اس کا مطلب ہے اتنا عرصہ جو پڑھی گئی تھی. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو, اگر ہر نماز مصطفیٰ والی نماز تھی, پھر کسی نے یہ کیوں کہا کہ آج مصطفیٰ والی نماز یاد آئی؟ اس کا مطلب کچھ تبدیل ہوا تھا. جو تبدیل ہوا تھا وہ آج تک ٹھیک نہیں ہو رہا. کچھ تبدیلی آئی ہے. آج آپ لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے, ابھی دنیا سے نبی کو کہ کتنا عرصہ ہوا ہے اور نماز تبدیل ہو چکی ہے, طریقہ نماز تبدیل ہو چکا ہے. امیر المومنین نماز پڑھا رہے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, گردن کٹواؤں گا, کچھ ثابت کر کے دکھائے. قرآن کی نص تاریخ کے اس مورخ کے چہرے پہ بطور تھپڑ ماروں گا جو کہے کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی. وہ روایت نکالے گا. میں روایت کو کیا کروں, میرے پاس آیت ہے. میں آیت کے ساتھ روایت کی گردن کاٹوں گا. خدا قرآن میں کہتا واللہ تبع الحق لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. حق کسی بھی دور میں باطل کے پیچھے آ جاتا, زمین و آسمان برباد ہو جاتا. اور نبی نے کہا ہے الحق مع علی. رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی حق کے پیچھے چلتا ہے. الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. میرا اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے. حق ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے. اتنا بندے تو ساتھ بول رہے ہیں جو پیچھے ہیں, کہیں میرا شک پکا نہ کرنا کہ کوئی بندہ ذہن میں علی کو سوچ رہا ہے. رسول نے کہا حق ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے. اس کا مطلب علی آگے چلتا ہے, حق پیچھے چلتا ہے. مولوی اپنی عقل کا علاج کروا. جو حق کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا امتی کے پیچھے کیسے؟ جو حق کے پیچھے نہیں چلتا. جو حق کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا وہ کسی کے پیچھے کیسے کھڑا ہوگا؟ میرے مذہب کی بہت اہم شخصیت ہے علامہ ہندی. ان سے مناظرے میں ایک بندے نے پوچھا, اس نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی تھی. وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ کہنے لگے پڑھی ہوگی. جب انہوں نے پڑھی ہوگی, اس نے کہا جی میں حضرت علی ابن ابی طالب کی بات کروں. کہتے ہاں. تو فوراً خوش ہوا کہ اتنا بڑا شیعوں کا عالم اس نے لکھ دیا. کہنے کے بعد مجھے لکھ کے دے دیں گے کہ علی کی وہ نماز ہوئی تھی. کہنے کہ تو علی کی نماز سوچ رہا ہے, میں تو اس کی نماز کی فکر کر رہا ہوں جو نماز کے آگے کھڑا ہو گیا. تو علی کی نماز پوچھ رہا ہے, تو مجھ سے علی کی نماز پوچھ رہا ہے. میں اس کی نماز سوچ رہا ہوں جو علی کے آگے نہیں, نماز کے آگے.
صلاۃ المؤمن، میں مومن کی نماز، علی اہدنا الصراط المستقیم ہے، علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، علی انعمت علیہم ہے، نماز سے الحمد تو نہیں نکال سکتے، جب تک حمد نماز میں ہے تب تک علی نماز۔ شام والے نے بسم اللہ نماز سے نکالی تھی اور یہ کہہ کے نکالی تھی کہ با کا نقطہ علی ہے تو میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں۔ بات کو آگے بڑھنے دیجئے گا جی۔ امیر المومنین آئے اور بیعت ہوئی اور علی کے پیچھے امت نے نماز ادا کی۔ نماز ہو چکی، امیر المومنین نے فوراً کہا کہ اب میں نے کل بتایا تھا کون کون کس کس عہدے پہ تعینات تھا، اب حکومت علی کی آ گئی تھی، اب علی کے ہاتھ میں بیعت ہو چکی تھی۔ امیر المومنین نے کہا کہ عہدوں کو معزول کرو، ان سے بھی کہا تھا کہ عہدوں سے ہٹاؤ تاکہ مسلمانوں کے اوپر سے ظالم حکمران ہٹے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ سب سے پہلے بصرے کا والی تبدیل کرو۔ اب دیکھنا فرق سمجھنا میرے اہل سنت بھائی، علی میں اور باقیوں میں کیا فرق تھا۔ وہاں رشتہ داری کی بنیاد پہ وزارتیں دی گئی تھی، وہاں اقربا پروری کی گئی تھی، وہاں تعلق داری دیکھی گئی تھی۔ امیر المومنین نے بصرے کا والی عثمان بن حنیف کو بلایا، جس کو بصرے کا والی بنایا، جس کو گورنر بنا رہا ہے، اس کو جب اطلاع ملی تو وہ اپنی کھیت میں کیچڑ میں اس کی ٹانگیں تھیں، ہاتھ میں کدال تھا اور مزدوری کر رہا تھا۔ بیٹے نے آ کے کہا کہ بابا تو بصرے کا گورنر بن گیا۔ اس نے یوں دیکھی کہا میں بصرے کا گورنر، باپ سے مذاق کر رہا ہے، کس نے بنایا؟ اس نے کہا تخت پہ علی آ گیا ہے، ممبر پہ علی بیٹھ گئے، علی بیٹھ گئے ہیں ممبر پہ۔ روشن ترین دور اسلام کا یہ جو علی کا تھا، کارلائل جس نے پوری اسلامک ہسٹری لکھی ہے، اس نے کہا سب سے روشن باب اسلام کا علی کا دور حکومت۔ اس نے کہا کہ میں علی کے دور حکومت کو اس لیے سب سے روشن دور کہوں گا کہ پورے علی کے دور میں کسی گھر میں چوری نہیں ہوئی، کسی کا مال نہیں لوٹا گیا، کوئی بھوکا نہیں سویا۔ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے روٹی، کپڑا اور مکان، یہ سب سے پہلے علی کے دور میں تھی۔ فرمال کے استر اٹھ، مصر کی حکومت سنبھال۔ اب دیکھو رات ہو رہا ہے علی کے نوکروں کا، علی کے نوکر بڑھ رہے ہیں، گورنرشپ دی جا رہی ہے۔ اور امیر المومنین نے جو مالک اشتر کو خطوط لکھے، نہج البلاغہ میں جو گورنروں کو خطوط لکھے، آج بھی دنیا کے جتنے اسلامک حکمران ہیں وہ علی کا وہ خط جو علی نے مالک اشتر کو دیا تھا نا، یہ بہترین حکومت چلانے کا دستور ہے۔ پوری ذمہ داری سے میں لندن کی امام بارگاہ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، تعصب اپنی جگہ پہ رکھو، فرقے اپنی جگہ پہ رکھو، مذہب اپنی جگہ پہ رکھو۔ اگر آج بھی انسانیت کو سکون دینا چاہتے ہو، جو علی نے مال کے اشتر کے نام خط لکھا تھا نا، اس خط کو رائج کر کے دیکھو۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا امن کیوں ہے؟ انہوں نے علی سے عدل دیکھا ہے۔ خط کا خط کی ایک پورا خط پڑھوں گا تو یہی بات رک جائے گی، ایک علیحدہ مجلس ہوئی تو مجھے یاد کرنا، میں پورا خط کا متن پڑھوں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا مال کے اشتر جہاں میں تجھے بھیج رہا ہوں مصر میں، وہاں تجھے دو طرح کے لوگ ملیں گے، ایک تیرے دینی بھائی ہے، ایک تیرے انسانی بھائی ہے۔ کہاں سے لائے گی دنیا علی؟ مصر میں سارا مصر مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم آباد سے۔ علی فرمایا دو طرح کے لوگ ملیں گے، ایک دینی بھائی، ایک انسانی بھائی۔ جو مسلمان ہیں دین کی وجہ سے حیا کرنا، جو غیر مسلم ہے انسانیت کی بنیاد پہ ہے۔ یہ تھا امیر المومنین کا دور۔ امیر المومنین کا دور آیا ہے۔ میں اپنے بچوں کو دو تین مثالیں دے دیتا ہوں۔ وہاں کیا تھا جو میں نے کل پڑھا؟ اقربا پروری۔
شراب نوی جتنے شراب نوش تھے وہ حکمران تھے، گھر توڑے جا رہے تھے، مال لوٹا جا رہا تھا، عزتیں پامال کی جا رہی تھی. علی کا دور آ گیا ہے. مولا امیر المومنین کا دور آیا تو چند لوگوں نے کہا کہ ہم نے محاصرے کے دنوں میں علی کی بات مانی تھی. کل والی گفتگو جب محاصرہ کیا ہوا تھا نا، علی آئے تھے تو ہم نے 3 بار علی کے کہنے پہ محاصرہ توڑا تھا. تو اب علی کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو ہم جا کے کہتے ہیں کل ہم نے آپ کی عزت رکھی تھی، آج ہمیں بھی ذرا عہدے دیں، کہیں ہمیں بھی تعینات کریں. یہ 4 لوگ اس لالچ میں مولا علی سے ملنے کے لیے گئے. جب گئے تو مولا امیر المومنین ایک چراغ جل رہا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے مولا بیت المال کا حساب لکھ رہے تھے. یہ آئے اور آ کے سامنے بیٹھ کے سلام کیا، سلام یا علی. علیہ السلام. مولا امیر المومنین حساب لکھ رہے ہیں. یا علی ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. علی نے ہاتھ سے چراغ کو بجھایا. سبحان اللہ. واقعہ نہیں ہے یہ، واقعہ نہیں ہے، اس کو صرف واقعہ سمجھ کے ذہن سے اتار نہ دینا. میں علی سمجھانے لگا ہوں، علی سمجھ جائے دنیا، آج بھی علی شناس بن جائے. امیر المومنین نے ہاتھ کے ساتھ چراغ کی لو کو بچھایا. امیر المومنین نے رخ ان کی طرف کیا. کس کام آئے ہو؟ یا علی اندھیرا ہو گیا ہے کمرے میں، چراغ روشن کرے. فرمایا اس میں جو تیل ہے نا وہ بیت المال کا ہے. تم مجھ سے ذاتی گفتگو کرنے آئے ہو، اس ذاتی گفتگو کے درمیان جو تیل جلے گا اس کا حساب قیامت کو کون دے گا؟ اب وہ ذہن میں کیا لے کے آئے تھے کہ ہم علی سے حکومت لیں گے، فوراً چپ ہو گئے کہ جو تیل کا حساب رکھ رہا ہے یہ ہمیں حکومت کیسے دے گا؟ فوراً تاریخ کہتی ہے سوال تبدیل ہوا، کہنے لگے یا علی ہم عمرے کے ارادے سے جانا چاہتے تھے، ہم پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ کچھ ہمیں مسنون دعائیں تعلیم فرمائیں. دلوں کے حال جاننے والا ہے علی. میں علی کے یہاں فیصلے پڑھوں تو رات گزر جائے. علی نے اپنے دور حکومت میں کیا فیصلے کیے. جتنے میرے نوجوان ہو میں منت کر کے کہوں گا تمہارا بھائی دوست ہونے کی حیثیت سے علم کی دنیا میں کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کرنا. میری قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میدان علم میں پیچھے جا رہے ہیں. تعصب وہی ہوتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے. آپ علم کی بنیاد پہ کوئی عہدہ لے کے دیکھیں، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ سے کوئی شیعہ ہونے کی وجہ سے کیسے نفرت کرتا ہے. میں نے ایسے لوگ جو اپنے اپنے عہدے میں اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہیں ان کے دروازے پہ مذہب کے دشمنوں کو کھڑے دیکھا. کوئی بہت بہترین ڈاکٹر ہو اور شیعہ ہو، کوئی میڈیسن لینے کے لیے جاتا ہوا نہیں پوچھتا کہ شیعہ سے کیوں لینی ہے. شیعہ ہے صحیح، ڈاکٹر بہت اچھا ہے، وکیل بڑا اچھا ہے. علم کی علم ہے. امیر المومنین نے علم کی دنیا تخلیق کرنی شروع کر دی. 25 سال یہ دور اندھیرے میں رہا تھا. اب علی دوبارہ ظلمتوں سے نکال. یہ حق ہوتا ہے سامعین کا. یہی خطیب کی تھکن اتر جاتی ہے جب سامع اس کا ربط قائم رکھے. علی دوبارہ اس 25 سال کے دور کو جہاں نور میں گئے ہوں کو دوبارہ ظلمتوں میں پھینکا تھا، علی پھر ظلمتوں سے نکلا نور کی طرف لے گیا. انگریز مورخ کارلائل نے کہا تھا کاش دنیا، اس ایک جملے پہ غیر مسلم کا جملہ ہے لیکن مجھے دل سے قبول ہے، اس نے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ ساری زندگی ریسرچ کی ضرورت ہی نہ رہے. علی علم کی دنیایں آباد کر دیتا. وہاں سر کاٹے جا رہے تھے، یہاں ابن عباس تفسیر لکھ رہا تھا، یہاں ابن عباس کو پڑھایا جا رہا تھا، یہاں حدیث لکھوائی جا رہی تھی، یہاں ہو رہی تھی. علم کی دنیا مولا علی تخلیق کر رہے تھے. جہالت میں بھری ہوئی انسانیت نے علم کی روشنی دیکھی، لوگ علی کی طرف امڑ آئے. لیکن پھر بدقسمتی مسلمانوں کی، جس علی کے لیے بساط علم بچھانی چاہیے تھی، جو منبر پہ بیٹھ کے کہا سنونی
یہ ہے علی کا نعرہ، سلونی سلونی قبل تفکرونی. کیا کہنے ہیں مولا. یہاں اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. وہ علی کون ہے جو چلا جائے؟ تقسیم نہ کرنا علی کی، تقسیم نہ کرنا علی کی. علی نے فرمایا پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. یہ جو چراغ علم جل رہا ہے تم اس سے بہت دور چلے جاؤ. پوچھ لو جو پوچھنا ہے. دشمن پوچھ رہا ہے علی بتا رہے ہیں، دوست پوچھ رہا ہے علی بتا رہے ہیں. میں کاش موضوع یہیں پر رک جاتا تو اتنا کچھ آنکھوں کے سامنے پھر رہا تھا کہ مجھ سے مشکل ہو گیا تھا کہ میں کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں. لیکن موضوع مجھے لے کے آگے بڑھنا ہے. ابھی علی علم کی دنیا تخلیق کر رہے تھے. یا بصرے میں جو پہلا گورنر بھیجا تھا اسے بصرے میں قتل کر دیا جاتا ہے. عثمان بن حنیف کی چہرے کی داڑھی نوچ لی جاتی ہے. جو نبی کی بیوی مدینہ چھوڑ کے گئی تھی اور نبی کی باقی بیویاں ان کے ساتھ تھیں، یہ مکہ میں آ کے قیام کر چکی تھی. یہ مکہ میں رکی ہوئی تھی. جب ان کو خبر پہنچی کہ تیسرا خلیفہ قتل ہو گیا ہے اور منبر پہ علی آ گئے، انہوں نے علی کو اقتدار کس نے دیا؟ فرمایا مدینے کے لوگ اکٹھے ہو کے چلے گئے تھے. سب سے پہلے طلحہ علی کی بیعت کرنے والا تھا. امیر المومنین نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا تھا. علی نے فرمایا تھا کہ جو میرے مخالف امیہ کے لوگ ہیں نا، جنہوں نے تیسری حکومت سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا، علی فرمایا ان میں سے کوئی مدینے سے باہر نہ نکلے. ان کو مدینے سے باہر نہیں جانے دینا. کہیں باہر جا کے جو باقی سلطنتیں ہیں ان کو جا کے خراب نہ کریں، ابھی ان کو یہی رہنے دو. امیر المومنین نے ان کو مدینے رکھ لیا تھا. کس وجہ سے؟ کہ وہ شرارت نہ کرے. بعض اوقات حجت کسی کو قریب اس لیے رکھ لیتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے علی کو پیار تھا. دشمنی تھی علی کو بادشاہ اصلاح امت کے لیے کہ وہ علی کو تو گمراہ نہیں کر سکتے. مولا علی کو پتا تھا کہ میرے پاس بھی رہے تو مجھے کیا کریں گے. علی کو تو گمراہ نہیں کر سکتے. جن کو بچانا تھا ان کی وجہ سے علی نے قریب بٹھا لیا تاکہ وہ بچ جائیں. کچھ لوگ ہمیں بچانے کے لیے بٹھائے گئے تھے. میں کیا کروں، میں مشکل دور کا خطیب ہوں. یقین کریں بعض اوقات بدن ٹوٹتا ہے کہ کبھی تو ایسا بھی اذن اور امر ہوگا کہ ہم کھل کے علی پڑھیں. لیکن کیا کریں، ہم فتنوں کے دور میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں چاروں طرف فتنہ گری ہے. حاکم شام ابھی مرا نہیں ہے، ہاں زندہ ہے ابھی بھی حاکم شام، اور اس کے فتنے بھی زندہ ہے. علی والوں کی آج بھی وہی مظلومیت ہے جو مدینے میں علی کی تھی. امیر المومنین بصرہ کی طرف جاتے ہیں اور 20,000 کا لشکر علی کے ہمراہ ہوتا ہے. 20,000 کا لشکر لے کے امیر المومنین بصرہ کے باہر جا کے قیام کر لیتے ہیں. ادھر جب امیر المومنین 20,000 کا لشکر لے کے بصرہ پہنچے تو جنہیں مدینے میں روکا تھا نا، وہ مدینے سے نکل جاتے ہیں. اور عمر بن عاص ہو گیا، یہ جتنے لوگ تھے یہ سب جا کے شام میں قیام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. امیر المومنین بصرہ کے قریب پہنچتے، خبر پہنچتی ہے کہ علی بصرہ کے باہر آ گئے. تو نبی کی ایک زوجہ کو، صرف ایک زوجہ مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. باقی جتنی بیویاں ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں. ایک کو روکنے کے لیے کہا تھا، وہ رک بھی گئی تھی، لیکن ان کا جو بھائی تھا وہ امیر المومنین کا ساتھی بھی نہیں تھا، عبداللہ اس کا نام تھا. لیکن اس نے پھر بھی کہا تھا کہ بے شک میں علی کا ساتھی نہیں ہوں لیکن علی کے مقابلے پہ نہیں جانے دیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو علی کا ساتھی بھی نہیں ہے تو علی کے مقابلے پہ کیوں نہیں جانے دیتا. اس نے کہا مجھے نبی کی ایک حدیث یاد ہے. نبی نے کہا تھا کہ میری بیویوں میں سے ایک ایسی ہوگی جسے حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق اس وقت حق پر نہیں ہوگے. تو لہٰذا مجھے وہ حدیث پیغمبر یاد ہے تو میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ ہوں، تو لہٰذا آپ پلٹ جائیں. اب نبی کی اس زوجہ کو
بسرا بلوا لیا جاتا ہے کہ آپ علی کے مخالف لشکر کی قیادت کریں. جب ان کو آمادہ کر دیا جاتا ہے تو امیر المومنین بسرا پہ حملہ نہیں کرتے. امیر المومنین اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں کہ مجھے صرف وہ دشمنان جو آج بھی بصرے میں اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، باقی پورے بصرے کو امان ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں علی ہم آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہیں. جب کہہ دیا جاتا ہے کہ امیر المومنین ہم آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہیں تو ادھر سے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ میدان میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. جو وہ لشکر مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو امیر المومنین اپنی طرف سے ایک نوجوان کو ہاتھ میں قرآن دے کے امن کا پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ تو میری طرف سے جا، ان سے کہ آپ کے اور میرے درمیان یہ قرآن حاکم ہے، اس قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں. جو ہی وہ قرآن لے کے جاتا ہے تو اس نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور قرآن پہ تیر مارا جاتا ہے. جب قرآن پہ تیر لگتا ہے تو علی پہ اب جہاد واجب ہو جاتا ہے. اب امیر المومنین جو ہے وہ میدان میں اس انداز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ علی کے سارے علی کے بیٹے ہیں. صاحبان نوجوانان ملت، یہ کون سا علی ہے جو بدر میں لڑا تھا تو 25 سال کا تھا، جوانی تھی، مکمل شباب تھا علی. آج علی کو جب امت دوبارہ میدان میں لا رہی ہے تو علی 60 سال کے ہیں. امت نے سمجھا تھا کہ شاید ضعیفی کی وجہ سے علی میں وہ جوانی کا زور نہ، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ علی ہر دور میں علی ہوتا ہے. امیر المومنین کی یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ باتیں شیعہ کتابوں سے میں نہیں کر رہا، یہ باتیں اہل سنت کتابوں میں لکھی ہیں. تاریخ طبری اٹھا کے دیکھو، ابن خلدون اٹھا کے دیکھو، طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھو، سب نے لکھا ہے کہ امیر المومنین بار بار قاصد بھیجتے ہیں کہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، قتل و غارت ہو، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھایا جا سکے. ادھر سے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ہم آپ سے اس بات پہ معاہدہ کریں گے، پہلے آپ قاتلین عثمان کو جو آپ کے لشکر میں ہیں ہمارے حوالے کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عثمان کے قاتل میرے لشکر میں نہیں ہیں، میرے لشکر میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے حق پہ علی کی بیعت کی ہے. اگر تم قاتلان عثمان کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ مل کے قاتلان عثمان کو ڈھونڈیں گے بھی، انہیں سزا بھی دیں گے، لیکن یوں یہ فیصلہ میدان میں نہ کرو. آخر امیر المومنین کے بار بار پیشکش کو ٹھکرایا جاتا ہے. آخری رات مولا علی جناب حسن کو بھیجتے ہیں، حسن آپ جائیے کیونکہ آپ رسول کے بیٹے ہیں. علی جانتے تھے کہ مورخ کیا کرنے والا ہے، علی جانتے تھے کہ مورخ کیا ظلم کرنے والا ہے. علی کو خبر تھی کہ مورخ لکھے گا کہ یہ جنگ برابر عدل پہ اس لیے نہیں تھی کہ ادھر رسول کی زوجہ تھی، ادھر رسول کا چچا زاد بھائی تھا نا، ایک داماد ہی تھا، تو زوجہ کا رشتہ زیادہ قریب ہے باعتبار داماد کے. علی دیکھتے تھے کہ مورخ رشتہ داری کی بنیاد پہ اس جنگ کو لکھے گا. علی نے فرمایا کہ پھر میں اسے بھیجتا ہوں جو رشتے میں محمد کا بیٹا ہے. جو رشتے میں رسول کا. مولا حسن کو بھیج دیا جاتا ہے. مولا حسن جاتے ہیں اور مولا حسن جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں، ہم عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ آپ کو واپس مدینے پہنچائیں گے، آپ اس لشکر کی کمانڈ نہ کریں، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو قیادت دے کے اسلام میں شورش برپا کرنا چاہتے ہیں. مولا حسن کو ایک بہت لمبی چوڑی بات بتائی جاتی ہے مولا امیر المومنین کے بارے میں، ایک بہت عداوت کا ایک پورا ایک خطبہ دیا جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. مولا حسن واپس آتے ہیں کہ بابا کسی طریقے سے تسلیم نہیں کیا جا رہا. پھر مولا امیر المومنین سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، کس دور میں ہے علی. بڑا آسان ہے آپ کے لیے اس تاریخ کو سننا، لیکن کتنے فیصلے مشکل تھے علی کے لیے کہ جو ساتھ چل رہے ہیں ان پہ بھی اعتماد نہیں ہے اور اسلام کو بھی بچانا ہے، نبی کی نبوت کو بھی خطرے میں نہیں آنے دینا. امیر المومنین پھر صبح کے وقت نماز فجر کے بعد محمد بن ابی بکر کو بھیجتے ہیں کہ رشتے کے اعتبار سے آپ ان کے بھائی ہیں، بطور بھائی جا کے کہیں. وہ جا کے کہتے ہیں کہ
وہ ان کو حجرے کے اندر بلایا جاتا ہے تو وہ حجرے کے اندر نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں میں خیمے کے اندر نہیں آؤں گا. وہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ واپس جائیں. تو وہ کہتی ہے کہ تو میرا بھائی ہے، وائی ہے تم پہ کہ تو بھائی ہو کہ بہن کے ساتھ نہیں ہے اور تو علی کے ساتھ ہے. محمد بن ابی بکر کی جوتی ملے نا مجھے میں نسل وار دوں. محمد بن ابی بکر نے کہا 1000 بہنیں بھی ہوں میں علی پہ قربان کر رہا ہوں. علی حق ہے، میں علی کو نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. اور یہ کہہ کے محمد بن ابی بکر حجت کو تمام کرتے ہیں. صبح کو میدان میں جنگ کا طبل بج جاتا ہے. امیر المومنین خود میدان جنگ میں نہیں اتر رہے. علی اپنے اکلوتے لاڈلے کمانڈر مالک اشتر کو بھیجتے. مالک اشتر مولا علی کا وہ سپاہی تھا دراز کا تھا. کہتے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ آتے تھے. اتنا کل تھا علی کے نوکر. اور یوں تلوار جسے چلانی ہی علی نے سکھائی ہو. میں کیا مالک اشتر پڑھوں، میں کیا مالک اشتر کی بہادری پڑھوں. مالک اشتر کو بھیجا تھا. مالک اشتر ایک دستہ لے کے جاتے ہیں. دستہ لے کے جا کے مالک اشتر ایسا حملہ کرتے ہیں فوجوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. امیر المومنین خیمے پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں. ابھی علی اپنے کسی بیٹے کو نہیں آزما رہے. ابھی علی کا کوئی بیٹا نہیں. آج میرا دل تھا کہ میں سفین تک پہنچ جاتا لیکن گفتگو آج یہیں پہ رک جائے گی اور کل انشاءاللہ سفین میں علی کے بیٹوں کے حملے سنا دوں گا آپ کو. یوں امیر المومنین اکیلے مالک اشتر یوں سروں کو کاٹتے ہوئے گردنوں کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں. امیر المومنین ٹیلے پہ کھڑے مالک کی جنگ دیکھ رہے ہیں. کیا امیر المومنین نے دیکھا کہ اچانک ایک کام ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے کہ ایک اونٹنی کے اوپر ایک ہودج رکھا جاتا ہے. ہودج سمجھتے ہیں، ایک اماری ٹائپ جس میں پردے لگے ہوتے ہیں. اس کے اندر نبی کی زوجہ کو بٹھا کے میدان کے بالکل سینٹر میں لا کے اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے. جو ہی وہ اونٹ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اب امیر المومنین دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. جیسے سفین پہ نیزوں پہ قرآن اٹھنا تھا نا، اس سے پہلے یہ ہوا کہ عزت رسول اور حرمت رسول کو میدان جنگ میں استعمال کیا گیا. لوگ جب کوئی دلیل نہیں نہ ہوتی تو پھر مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. یہ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. لینا دینا کچھ اور ہو تو پھر کہہ دینا نہیں جی ہم سے دشمنی صرف اس لیے تھی ہم مسلمان ہیں. مذہب کا کارڈ لوگوں کے پاس. اب انہوں نے یہ کارڈ استعمال کیا رسول کی عزت کا. لا کے درمیان میں اونٹ رکھ دیا. کب دیکھے کہ میدان جنگ میں کیا ہوتا. میدان میں جنگ ہو رہی تھی، تیر بھی آ سکتا ہے، تلوار بھی آ سکتی ہے، حملہ بھی ہو سکتا ہے. درمیان میں اونٹ کھڑا کر دیا. امیر المومنین کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی انہوں نے چالاکی کی اور ایک چال چلی ہے. امیر المومنین دیکھ رہے ہیں. یہاں امیر المومنین ایک منظر بڑا عجیب دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اس اونٹنی کی مہار کو چومتے ہیں اور اپنی گردن جا کے علی کے سپاہیوں کی تلوار کے نیچے کرتے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ کو اس اونٹنی کو مقدس، اس اونٹ کو مقدس بنا کے اپنے آپ کو قتل کروایا جا رہا. علی سر پہ ہاتھ کرتے. علی کہتے ڈر ہے مجھے جیسے موسیٰ کے دور میں بچڑے کی پوجا ہوئی تھی، اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. جب امیر المومنین دیکھتے ہیں تو اس اونٹ کی رنگت، اس کی آنکھیں، اس کی ٹانگیں، یہ حیوان نہیں ہے. علی ٹیلے پہ مالک، مالک جنگ کرتا ہوا زین سے اٹھتا ہے. جی مولا، اونٹ کی ٹانگیں کاٹ. مالک اس طرح دیکھیں یہ حجت کے نوکر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ جو رسول اور علی کہتے ہیں کہ جانور کو تعزیانہ بھی نہیں مارنا، وہ علی کہہ رہا ہے کہ حیوان کی ٹانگیں کاٹ. مالک اشتر کو اور کہتے ہیں نا گردنیں کاٹ، سر کاٹ. مالک کو حوصلہ ہوتا. مالک گھوڑا دوڑا رہے اور علی کا حکم آیا مالک اونٹ کی ٹانگیں کاٹ. مالک نے بھاگتے گھوڑے میں پوچھا نہیں، دل میں ابھی سوچا اونٹ کی ٹانگیں کیوں. علی کی بات اونٹ نہیں، شیطان ہے. ابلیس حیوان کے روپ میں کھڑا ہے. ٹانگیں کاٹ.
مالک اس طرح اپنے گھوڑے کو چکر لگا کے دوڑاتے ہوئے آتے ہیں اور مالک گھوڑے سے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور اونٹ کی کاٹ کو ٹانگتے ہوئے مالک کا گھوڑا یوں گھوم کے مالک پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو 3 ٹانگوں پہ اونٹ کھڑا. مالک اس طرح پھر ٹیلے پہ علی کو دیکھتا ہے، فرمایا مالک میں نے تمہیں کہا یہ اونٹ نہیں ہے، جلدی کر اس کی ٹانگیں کاٹ. مالک اس طرح پھر گھوڑے کو دوڑاتا ہے، پھر اپنے آپ کو بائیں رکاب میں جھکاتا ہے اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ علی کا نوکر دوسری ٹانگ کاٹتا ہے. 2 ٹانگیں ہیں. مالک اس طرح سامنے سے آتا ہے اور ایک بار اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے گراتا ہے، دونوں گھٹنے ریت پہ رکھتا ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ پوری طاقت سے وار کرتا ہے. اونٹ کی اگلی دونوں ٹانگیں ایک ہی بار میں مالک کاٹ دیتا ہے. جو ہی ٹانگیں کٹتی ہے تو جمل کے میدان میں خاموشی ہو جاتی ہے کہ اب ہودج گر جائے گا، اب نبی کی زوجہ کی توہین ہو جائے گی. ہم یہیں سے شور بلند کر دیں گے. جس مقصد کے لیے اونٹ کھڑا تھا وہ مقصد پورا ہونے والا ہے. لوگ نعرے بلند کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ اب ہم علی کے خلاف اس شورش کو برپا کر دیں گے کہ پہلے تو خلیفہ کا قتل ہوا، اب نبی کی زوجہ کی توہین ہو گئی. ابھی بندے اپنے مقصد کو پانے لگے تھے. علی کی بات محمد دوڑ. محمد بن ابی بکر نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، گرتے ہوئے ہودج میں ہاتھ ڈالا، ان کو اٹھا کے اپنے گھوڑے کی پشت میں بٹھایا. اس نے کہا علی نے نام محرم کو بھیج دیا. فرمایا خاموش، تیرا بھائی محمد ہے. آپ کا بھائی علی، علی نے آپ کا بھائی محمد بھیجا ہے. خلق عظیم کا مالک تھا علی. کتنی بڑی سازشیں ہوئی تھی، کیسے جنگ پلٹنے لگی تھی، اور علی نے جنگ کے ماحول کو پلٹ دیا. گفتگو انشاءاللہ کل صفین پہ جائے گی اور پھر ہم کربلا تک پہنچیں گے. جس علی نے اتنا حیا کیا تھا نا، جس علی کی مخالفت ہونے کے باوجود علی چاہتے تھے کہ توہین نہ ہو، اس کی بیٹی شام کے بازار میں چاہتی ہے. گزر گئی 8 محرم، صرف کل کی رات کا مہمان ہے. کل شہیدوں کی رات ہے، پھر اس کے بعد غریبوں کی رات. 8 دن گزر گئے میری قوم کو مسلسل حسین کو روتے ہوئے. بس آج محنت کروں گا. 2 راتیں ہیں. بشری تقاضا ہے کہ انسان اتنا روتا نہیں، لیکن نقصان بہت بڑا ہے. اسے بار بار مومنین کا اصرار ہے کہ مصائب آپ کم کر دیں. میں بار بار روزانہ کہہ رہا ہوں کہ با خدا میں جتنا چھپا سکتا ہوں اتنا چھپا رہا ہوں. لیکن میں کیا کروں، میں آپ کے کسی ڈر کی وجہ سے میرے سامنے میرے چوتھے شہنشاہ کا فرمان ہے، ہماری مصیبت پہ پردہ نہ ڈالو. دنیا کو بتاؤ کہ ہمارا نقصان کیا ہے. آج ہے عباس کے علم کی صورت میں غازی کا جنازہ. اللہ جانے یہ کربلا کے شہداء کی یاد کیسی ہے. حق تو یہ بنتا تھا نا کہ سب کے جنازے اٹھیں، لیکن ہم کسی کا جھولا اٹھاتے ہیں، کسی کی گٹھری اٹھاتے ہیں، کسی کا علم اٹھاتے ہیں. جنازے ان کے اٹھائے جاتے ہیں جن کی میت رہی ہو. نہیں رو سکے. میں نے پہلے کہا ہے کہ میں جملے چھپا رہا ہوں، پھر تمہارے ماتم کے لیے پھر
تبدیل کرتا ہوں، جنازے ان کے اٹھائے جاتے ہیں جن کی لاش دفن کے قابل۔ میں کوشش کروں گا پڑھنا زیادہ گیا ہوں، 7 سے 8 منٹ میں عباس پڑھنا چاہتا ہوں۔ بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو غازی، بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پہ۔ عباس کی چڑھتی جوانی دیکھتی زینب دیکھ کے کہتی ہے عباس مجھے بابا نے کہا تھا ایک دور آئے گا تو شام کے بازار میں خطبے پڑھے گا۔ عباس جب میں تیری چڑھتی جوانی دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے بازار میں کون بلائے گا۔ سادات و غیر سادات کتنا مان تھا، وقت زیادہ ہو جائے گا، بس بڑی قریب سے شہادت پڑھنے لگا۔ ٹیلہ کربلا عصر کا وقت، قبضہ تلوار پہ حسین کی پیشانی، حسین ریت پہ اپنی انگلی سے غربت کی لکیریں کھینچ رہا۔ یا حسین بادشاہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ مولا حسین نے سر اٹھا کے دیکھا تو علی کی شکل عباس کی صورت میں سامنے کھڑی تھی۔ عباس کی آواز آئی مولا میں اجازت لینے آیا ہوں۔ حسین نے ریت پہ اپنا ہاتھ رکھے کہا لڑنے کی یا مرنے کی؟ غازی اجازت لڑنے کی یا مرنے کی؟ عباس تو میری فوج کا علمدار ہے۔ مقتل کہتی ایک بار دائیں دیکھا، عباس نے ایک بار بائیں دیکھ کے چیخ مار کے کہا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شاگرد عظیم سے اتر گئے۔ مولا میری فوج نہیں بچی۔ حسین دیکھ کے کہتے عباس جانا چاہتا ہے؟ ہاں مولا جانا چاہتا ہے۔ غربت کی تصویر بن کے بیٹھا تھا کربلا کی ریت پہ محمد کا بیٹا۔ ضعیف کر گئی تھی اکبر کی موت، مار گئی تھی قاسم کی موت، اجڑ گیا تھا اون و محمد کی لاشوں سے۔ بلا تشبیہ شبیر نے کمر پہ ہاتھ رکھے۔ میں جملہ دھیمے سے اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس سے اگلا جو جملہ ہے وہ اللہ جانے تمہیں گھروں تک ایسے برداشت ہوگا۔ مولا حسین کمر پہ ہاتھ رکھے، عباس کا ہاتھ پکڑا، چل عباس تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن۔ مولا حسین کربلا میں ایک ریت کے ٹیلے پہ خیموں کی اوٹ میں عباس کو لے گئے، جہاں نہ خیام سے کوئی حسین دیکھ سکتا تھا نہ دشمنوں سے کوئی حسین دیکھ سکتا تھا۔ مولا حسین نے ریت کے ٹیلے کے پیچھے جا کر جس کے ذہن میں تصویر آئے گی وہ چہرہ پیٹ لے گا۔ حسین مولا کی حالت کیا ہے؟ سر پہ ریت ہے، چہرے پہ لہو ہے، بدن پہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے نشان ہیں۔ یوں عباس کے سامنے غربت کی تصویر بن کے حسین کا امامہ کھل کے گلے میں آئے ہوئے ہیں۔ حسین کی آواز آئی عباس ایک بار مجھے سینے سے لگا۔ عباس نے مولا حسین کو سینے سے لگایا۔ جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ جملہ تم نے گلیوں بازاروں میں رونا ہے۔ حسین رو کے کہتے عباس میں تجھے تنہائی میں اس لیے لے کے آیا ہوں، میرا لال مجھے ایک سوال کا جواب دے اور چلا جا، ایک بات کا جواب دے اور چلا جا۔ غازی رو کے کہتا مولا کون سی بات ہے؟ حسین رو کے عباس مجھے صرف اتنا بتا، میں بہنے لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس میں تیرے سہارے پہ علی کی بیٹی کو
हुसैन के नोहे की एक सतर पढ़ूंगा, सारा नोहा पढ़ूंगा या कोई मर जाएगा या किसी का जिगर फट जाएगा। एक सतर पढ़ने लगा जो हुसैन ने गाजी की लाश पे नोहा पढ़ा। हुसैन ने अब्बास की लाश पे खड़े होकर कहा, अब्बास आज के बाद शामी चैन से सोएगा, जिसका डर था वो मार गया, लेकिन अब्बास तेरी लाश की कसम है आज के बाद शाम वाले सोएंगे, ज़ैनब नहीं सोएगी, सकीना नहीं सोएगी, रुकैया नहीं सोएगी, रुबाब को नींद नहीं आनी, लैला को नहीं। अब्बास मेरा लाल, हौसला 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 हौसला। बहुत मुख्तसर शहादत पढ़ूंगा, नहीं विदा पढ़ा, कैसे खेमे में गए नहीं पढ़ा, कैसे घोड़े में बैठे नहीं पढ़ा, कैसे हुसैन के पास से गए नहीं पढ़ा। 3 दिन हो गए मुझे शहादतें पढ़ते, हर रोज पढ़ता हूं। जवान मक्तल में जाता हूं, अब्बास टीले पे खड़े होके मौला हुसैन को मैदान का मंजर बताते रहते। मौला हुसैन खुद मैदान में नहीं देखते थे, गाजी बताते थे। आज अब्बास खुद जा रहा था। आज हुसैन को किसने बताना था कि मैदान का मंजर क्या है? अब अल्लाह जाने कौन बंदा है जो सीने में हाथ रखेगा। हुसैन ने अपने कांधे पे सकीना को बिठाया। आवाज आई, सकीना मुझे बता मेरा गाजी कहाँ है? सकीना की आवाज आई, बाबा मेरा चचा गाजी फौजों में चला गया। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना। जो जवान बर्दाश्त न करे उसके हाथ पकड़ना जाना। सांस ले लो, हौसला कर लो, हौसला कर लो तो मैं आवाज पढ़ लूं। हुसैन ने कांधों पे सकीना को बिठाया। सकीना की आवाज आई, बाबा मेरा चचा फौजों में चला गया है। हुसैन की आवाज आई, मरहबा गाजी। फरमाया फुरात का किनारा खाली हो गया। हुसैन की आवाज आई, मरहबा गाजी। फरमाया मेरे चचा का घोड़ा दरिया में चला गया। आवाज आई, मरहबा गाजी। सकीना की आवाज आई, गाजी ने मशकीज़ा भर लिया। हुसैन की आवाज आई, मरहबा गाजी। फरमाई, बाबा लाखों ने गाजी का पहरा छोड़ दिया। फरमाया, मरहबा गाजी। फरमाया मेरे चचा का घोड़ा फुरात से बाहर आ गया। आवाज आई, मरहबा गाजी। सकीना की आवाज आई, बाबा फौजें करीब आ रही हैं। हुसैन की आवाज आई, हाय गाजी। सकीना की आवाज आई, बाबा दाया हाथ गिर गया। आवाज आई, हाय गाजी। सकीना की आवाज आई, बाबा बाया हाथ गिर गया। आवाज आई, हाय मेरा गाजी। सकीना की आवाज आई, बाबा मुझे चाचा नजर आया। हौसला हौसला हौसला। मैं इशारा करूं तो बता दीजिए। या मौला, या मौला गाजी इनकी दुआएं कबूल कर लेना। गाजी तुझे सकीना के खाली जाने का वास्ता। मेरा बादशाह जितने रो रहे हैं कोई खाली ना जाए। मौला किसी की बेटी गरीब ना हो, मौला किसी का घर ना उजड़े। आवाज आई, बाबा बाबा चाचा गाजी नजर नहीं आ रहा। मैंने कल कासिम पढ़ा था, उससे पहले अकबर पढ़ा था। मैंने तुम्हें सुनाया था हुसैन फौजों में गया कैसे, लेकिन जब हुसैन लाश उठाने जाता था ना, 9 लाख को डर होता था कि अब्बास पीछे खड़ा है, अब्बास देख रहा है। अब अल्लाह जाने कौन बंदा है जो जिंदा रहेगा, कौन बंदा है जो मर जाएगा। मेरे पास में होता मैं अपनी सांसें खत्म कर लेता। रख मेरे सर पे कुरान। इधर हुसैन गाजी की लाश पे जाने लगे। कोई हुसैन को तमाचा मारता, कोई हुसैन को बाजियाना मारता, कोई हुसैन को कैसा मारता। हुसैन कभी गिरता कभी उठता।
میں 2 بار شمر ملعون کا نیزہ گیا ہے. 2 نیزے سن لو، اس کے بعد میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. پہلی بار یہ شمر کا نیزہ کس کے سامنے گیا؟ سانس لے لیا تم نے؟ اب کر لو گے سینے اور چہرے کا ماتم. جب عباس مارا گیا نہ تھا، اس ملعون نے عباس کا بازو نیزے پہ لیا. زینب کے